ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس کو رسول اللہ نے کہا مصلی پہ کھڑا کرو، آپ اس کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتے؟ مصلی کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ کا، اور یہاں کھڑا کون کر سکتا ہے؟ نبی جس کو کھڑا کریں اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ 1450 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے، آج تک اس مصلی پہ ابو بکر کا غلام ہی کھڑا ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے جس کو رسول اللہ نے کہا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قیامت کی صبح تک مصلی مدینہ میں ابو بکر کا غلام ہی کھڑا ہوگا۔ جو ابو بکر کا غلام نہیں ہوگا وہ کبھی منبر رسول مدینہ اور مصلی مدینہ پہ نہیں آ سکتا۔ آپ ایک نماز بتا دیں، ایک نماز 1400 سال میں، ایک نماز بتا دیں، ایک جمعہ بتا دیں کہ اس مصلی پہ ابو بکر کا نوکر نہ کھڑا ہوا ہو، ابو بکر صدیق کا غلام نہ کھڑا ہوا ہو۔ ایک تراویح کی نماز بتا دیں، ایک عصر مغرب عشاء فجر کی نماز بتا دیں، مجھے بتا دیں ایک جمعہ ایسا گزرا ہو کہ منبر مدینہ پہ نوکر ابو بکر نہ بیٹھا ہو۔ ہے ایسا کوئی؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے نا، جب نبی کی زبان سے نکلا، امام بخاری کتاب بخاری میں لائے، مرو ابا بکر، عرش والے کے علاوہ، فرش والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام مانتے ہیں؟ حضرت علی نے بھی مانا، کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے کسی اور کو۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو۔ آدم کو کہاں کھڑا کیا؟ آگے۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، لیکن کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اجمعین، لیکن ایک نے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اس کو آدم کو اللہ کا خلیفہ ہی نہیں مانتا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کا کوئی نقصان ہوا؟ آدم علیہ السلام کا کوئی نقصان ہوا؟ باقی فرشتوں کا نقصان ہوا؟ جس نے انکار کیا خلافت آدم کا وہ ملعون مردود رجیم بن گیا یا نہیں بنا؟ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تو نے آدم کی خلافت کا انکار کیا، آدم کو میں نے خلیفہ بنایا تھا، اللہ نے کہا تو نے آدم کا نہیں میرا انکار کیا ہے۔ اب تو آج 1 سال 2 سال کے لیے بین نہیں ہے، بلکہ تو قیامت تک 4 شیڈول میں آ چکا ہے، قیامت تک تو مردود ملعون بن چکا ہے۔ اب نبی نے بھی اللہ کی ادا کو اپنایا، اللہ کی سنت کو اپنایا۔ سنیت کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ریت پر نہیں چٹان پہ کھڑے ہیں۔